والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے. حضور علیہ السلام کی محبت دلوں میں لیے آپ سب یہاں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قبلہ علامہ صاحب کو اور تمام انتظامیہ کو جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت بھی عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پہ پورا اترنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آج کی محفل کا خوبصورت عنوان ہے اور میں نے اشتہار نہیں دیکھا تھا، مجھے بتایا کہ اسی عنوان پہ گفتگو کرنی ہے کہ پیغام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یقیناً اہل سنت و جماعت الحمدللہ ہم اللہ کا یہ شکر ادا کرتے ہیں، جس طرح حضرت نے اپنے خطاب میں بھی کہا کہ ہم حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں. ہم سیاست نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم ایک کا دامن تھام لیں گے اور دوسرے کی مخالفت کریں گے. ہم حضور علیہ السلام کے ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں. ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں حضور کی نسبت کی وجہ سے، صحابہ سے بھی نسبت کرتے ہیں حضور کی نسبت کی وجہ سے. ہمارے لیے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ لگ گیا وہ قابل تعظیم و تقریب ہو جاتا ہے. جیسا میرے امام نے کہا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. الحمدللہ حضور علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے جو ہمارے لیے نجم کا کردار ادا کریں گے، یعنی مشعل راہ بنیں گے، جو رہنما بنیں گے، وہ صحابہ کرام ہے. اور وہ کشتی جس میں سوار ہوئے بغیر حضور تک پہنچنا ممکن نہیں، حضور تک پہنچنا ممکن نہیں، وہ اہل بیت اطہار حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار ہیں. اور یہ صرف ہم نے نہیں کہا، یہ صرف ہمارے امام نے نہیں کہا، بلکہ حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. جیسے جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا تھا نا، وہ فلاح پا گیا تھا، وہ عذاب الہی سے بچ گیا تھا، اللہ کی رحمت اس کا مقدر ٹھہری تھی. اسی طرح جو میری اہل بیت سے لگ جائے گا وہ عذاب الہی سے بچ جائے گا، اللہ کی رحمت اس کا مقدر ٹھہرے گی. اور جیسے جو کشتی نوح سے پھر گیا تھا وہ اللہ کی رحمت سے پھر گیا تھا، جو کشتی نوح سے پھر گیا تھا عذاب اس کا مقدر ٹھہرا تھا. اسی طرح آج جو اہل بیت کا دامن نہیں تھامے گا، در حقیقت وہ اللہ کی رحمت سے پھر جائے گا، عذاب الہی اس کا مقدر ٹھہرے گا. مومن ان سے کیا ملا، اللہ اس کو مل گیا، کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا. جو ان سے پھر جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے اپنا منہ موڑ لے گا. کوئی کیسا بھی کیوں نہ ہو، جب توبۃ نصوح کر کے اہل بیت اطہار، اہل بیت مصطفیٰ علیہ السلام کا دامن تھام لے گا، اللہ کریم اس کی بخشش فرما دے گا، اللہ کریم اس
کی مغفرت فرما دے گا، اللہ کی رحمت اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اب جو جڑ جائے گا، میں نے بتایا نا کیسا بھی کیوں نہ ہو، اگر توبۃ نصوحہ کر کے اہل بیت کے دامن کے ساتھ جڑ گیا تو اللہ کی رحمت اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کتنے بھی روزے رکھ لے، کتنے بھی چلے کاٹ لے، کتنے بھی مدرسے بنا دے، کتنے بھی تبلیغیں کر دے، سجدے کر کر کے اپنے ماتھے کالے کر دے، دستار کے جتنے پیچ پھیرا لے، اگر اہل بیت اطہار سے محبت نہیں ہے تو جہنم اس کا مقدر ہے۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یاد رکھنا جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی اہل بیت مصطفیٰ کا بغض ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مکہ مکرمہ میں ہے، ساری زندگی اس نے عبادت کرتے گزاری ہے، اور اس طرح کی عبادت کی ہے کہ ساری زندگی صرف باتیں ہی نہیں کی، صرف باتیں ہی نہیں کی کہ ہم جنگ کریں گے یا ہم یہ کریں گے، ساری زندگی اس نے سارا دن جہاد کیا اور روزہ رکھا، اور سارا دن جہاد اور سارا دن روزے کے بعد ساری رات قیام بھی کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ وہ مکہ میں ہے، ساری زندگی روزہ اور رات کی عبادت کے بعد وہ مکہ پہنچا، مکہ میں ایک دن اس نے طواف کیا، طواف کے بعد وہ مقام ابراہیم پہ پہنچا، مقام ابراہیم پہ وہ سجدے کی حالت میں ہے اور اسے موت آ جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اتنی زندگی کی عبادت کے بعد مطاف میں کعبے کے طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ سجدے کی حالت میں مر جاتا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا اگر میرے اہل بیت کی محبت دل میں نہیں تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اگر اہل بیت کی محبت سینے میں نہ ہوئی تو جہنم اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ پتہ چلا اہل بیت اطہار کی محبت کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی کر لے تو بہت اچھا ہے، اگر نہ بھی کرے تو خیر ہے، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ اگر اہل بیت اطہار سے تعلق ہوگا تو بہت بڑی بات ہے، اگر نہیں بھی ہے تو خیر ہے، یہ کوئی مسلمات دین میں سے نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت دین کی اصل ہے، اگر انسان کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہوگی تبھی وہ صاحب ایمان ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا ہے، کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تب تک کسی کے سینے میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے سینے میں میری اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی، جب تک اس کے سینے میں اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہوگی۔ اور اگر سینے میں حضور علیہ السلام کی آل کی محبت ہو تو تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی یہ حدیث نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری اہل بیت سے محبت کی جب وہ مرے گا، گھر میں مرے یا غزوہ میں مرے، جب بھی وہ مرے گا اللہ اس کی موت کو شہادت کا درجہ عطا کر دے گا، شہادت کا درجہ عطا کر دے گا۔ کون کون اہل بیت سے محبت کرتا ہے ذرا ہاتھ اٹھائے، کون کون اہل بیت سے پیار کرنے والا ہے ذرا ہاتھ اٹھائے۔ اب سنو جو محبت کرتے ہو وہ مجھے جا فضا سنو، اور جن کے سینوں میں یہ محبت نہیں ہے وہ یہ سن کے اپنے آقا کے اہل بیت کی محبت اپنے سینوں میں بسا لو۔ امام فخر الدین رازی نے کبیر میں اس حدیث کو نقل کیا کہ حضور نے فرمایا سب سے پہلی سعادت یہ کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا وہ مرے گا، جہاں بھی مرا اللہ موت کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا حضور نے فرمایا کہ جب وہ مرے گا اللہ اس کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ تیسرا حضور نے فرمایا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ توبہ کی توفیق ملے بغیر اس سے موت آ جائے، اس کو موت آئے گی اس سے پہلے اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا چوتھی چیز یہ کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا وہ مرے گا اس حالت میں کہ وہ کامل ایمان لے کے دنیا سے جائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری اہل بیت سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دے گا، اس کی موت سے پہلے رحمت کے فرشتے اس کی قبر پہ نازل ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے پھر جو نویں چیز بیان فرمائی، یہ اس لفظ نے حضور کے لبوں کا بوسہ لیا ہے، حضور کے لبوں کا بوسہ لیا ہے۔ ہمارا مسلک جو ہے وہ 100 سال پہلے عیدگاہ سے شروع نہیں ہوا، ہمارا مسلک جو ہے وہ 150 سال 200 سال پہلے بریلی شریف سے شروع نہیں ہوا، ہمارا مقصد جو ہے وہ 1000
1000 سال پہلے داتا صاحب سے شروع نہیں ہوا. ہمارا مسلک جو ہے وہ سید الاولیاء غوث اعظم سے ہی شروع نہیں ہوا. ہمارا مسلک وہ ہے جس نے حضور کے لبوں کا بوسہ لیا ہے. حضور نے فرمایا 9ویں خصلت یہ ہوگی میرے اہل بیت سے محبت والے اہل سنت و جماعت ہوں گے. اہل سنت و جماعت ہوں گے اور ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت ہے. الحمدللہ ہمارے مسلک کا نام اہل سنت و جماعت ہے. میں درخواست کرنا چاہتا ہوں یہاں کہ اپنے مسلک کو، اپنے اتنی بڑی تاریخ کو تشت میں رکھ کے اوروں کے حوالے نہ کر دو. ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت ہے. ہاں جو مجدد پاک کا مرید ہے وہ محبت میں مجددی لکھاتا ہے. جو خواجہ غریب نواز کا مرید ہے وہ محبت میں اجمیری لکھاتا ہے. تو امام اہل سنت میرے امام حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا مرید ہے. وہ عقیدت میں بریلوی لکھاتا ہے، لیکن ہم سب ایک ہیں اس اعتبار سے کہ ہمارے مسلک کا نام فقط اہل سنت و جماعت ہے. ہمارے مسلک کا نام اہل سنت و جماعت ہے. غوث اعظم نے بھی اسی مسلک کی تبلیغ فرمائی، اسی دین کی تبلیغ فرمائی اور اس مسلک سے تعلق رکھتے تھے. داتا صاحب نے بھی اپنا یہ مسلک بتایا. اور جا پڑھ لو امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کی تمام تصانیف پڑھ لو. آپ نے بھی یہ کوئی نیا مسلک انوینٹ نہیں کیا. آپ نے بھی جہاں مسلک ذکر کیا اہل سنت و جماعت ذکر کیا. تو ہمارا مسلک اور کوئی نہیں، ہماری عقیدتوں کی نسبتیں اور ہے، لیکن ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت ہے. اہل سنت و جماعت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت فرمائے گا، اور جس نے میری اہل بیت سے بغض رکھا جہنم اس کا مقدر ٹھہرے گی. اچھا یہ جو اہل بیت میں 5 ٹن پاک ہے نا، یہ جو 5 ٹن پاک ہے، یہ 5 ٹن پاک کا بھی انتخاب اللہ نے فرمایا ہے. یہ جو 5 ٹن پاک ہے نا، کہا نا بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. خیر الورا خیر النساء، خیر الورا سے آغاز ہوتا ہے. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یہ جو 5 ہیں نا، ان کا انتخاب بھی اللہ نے فرمایا ہے. اور آپ کو پتا ہے ان کا انتخاب اللہ نے کیسے فرمایا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے دلیل توحید بھی بنایا ہے. بڑے غور سے سننا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل بھی بنایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دلیل بھی ان کو بنایا ہے. جیسے مصطفیٰ کو اللہ نے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم فرما کے اپنی دلیل بھی بنایا ہے نا، اسی طرح ان 5 ٹن پاک کو اللہ نے اپنی دلیل بنایا ہے. جب نجران کے عیسائی اس بات پہ ضد ہو گئے تھے نا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی مانتے ہیں، تمام دلائل ملنے کے بعد بھی وہ اس بات پہ ضد تھے. وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے پتا ہے کہ اپنی توحید کی دلیل کیسے دی. اللہ چاہتا تو آسمان پہ لکھا آ جاتا کلمہ توحید. اللہ چاہتا تو فرشتے اتر کے گواہی دینے لگ پڑتے. اللہ چاہتا تو پتھر بولنے لگ پڑتے، جیسے حضور کے اشارے پہ توجہ پہ بول پڑے تھے. اللہ چاہتا تو کچھ بھی کیا جا سکتا تھا دلیل توحید کے لیے. لیکن اللہ نے پتہ کیا فرمایا قرآن میں؟ اے میرے حبیب علیہ السلام انہیں فرما دیں یہ خود آئیں، اپنے بچوں کو لائیں، اپنی اولادوں کو لائیں، اپنی عورتوں کو لائیں. یہ خود آئیں، میں خود آپ خود آتے ہیں. تم اپنے گھر کی عورتوں کو لاؤ، میں اپنے گھر کی عورتوں کو لاتا ہوں. اب بات مصطفیٰ کے بارے میں نہیں تھی، بات خدا کے بارے میں تھی. لیکن رب فرما رہے ان کو بولے میں اپنے بچوں کو لاتا ہوں، تم اپنے بچوں کو لاؤ. میں اپنے گھر کی عورتوں کو لاتا ہوں، تم اپنے گھر کی عورتوں کو لاؤ. میں خود آتا ہوں، تم خود آؤ. ایک میدان میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے ہیں کہ جو بھی جھوٹا ہے اس پر اللہ کا قہر نازل ہو، اس پر قہر نازل ہو. وہاں اکٹھے ہو گئے، بڑی تعداد میں وہ عیسائی اکٹھے ہو گئے. ان کے جو دانا لوگ تھے انہوں نے ان کو سمجھایا دیکھو مصطفیٰ کا سامنا نہ کرنا، ان کا سامنا کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے. لیکن وہ اس بات پہ ضد تھے کہ ہم سامنا کریں گے. بڑی تعداد میں وہ کفار اکٹھے ہو گئے. وہ اپنے گھر کی عورتیں بھی لے آئے، اپنے بچے بھی لے آئے. وہ سمجھ رہے تھے کہ صرف افرادی قوت سے ہی معاملہ ہوگا. اپنے بچوں کو بھی لے آئے، اپنی عورتوں کو بھی لے آئے، خود بھی آ گئے، میدان میں اکٹھے ہو گئے. اتنے میں میرے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں. بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. ایک طرف حضرت حسن ہے، حضور کی ایک انگلی امام حسن نے پکڑ رکھی ہے اور ایک انگلی امام حسین نے پکڑ رکھی ہے. حضور کے پیچھے مالکہ کائنات سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا تشریف لا رہی ہے. ساتھ میں مولا کائنات حضرت علی بھی ہیں. وہ نجران کے عیسائی وہ عام عیسائی نہیں تھے، وہ ان کے بڑے راہب تھے، وہ ان کے بڑے عالم تھے. جب انہوں نے حضور کو آتے دیکھا نا، الٹے قدموں دھوڑ لگا دی. کسی نے پوچھا بڑے پھنے خان بن کے آئے
آئے تھے مباہلہ کرنے، کہاں بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں نہ روکو، رسول اللہ تو رسول اللہ ہے، ان کے دائیں بائیں جو بچے آ رہے ہیں نا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان میں اتنی طاقت نظر آ رہی ہے کہ اگر وہ پہاڑ کو اشارہ کرے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے وہاں چلا جائے جہاں کا وہ حکم فرما ہے۔ ابھی پڑھا جا رہا تھا نا، غالباً قبلہ علامہ صاحب نے پڑھا یا مجھ سے پہلے ناطخوان جو پڑھ رہے تھے انہوں نے پڑھا کہ حضرت حسین پانی کو نہیں ترسے بلکہ پانی پیاسا ہوگا آپ کے لبوں کا۔ اور میں کہتا ہوں جن کے بارے میں عیسائی اتنا جان رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے ان کے حکم پہ یہاں چلا جائے جہاں کا یہ حکم دے رہے ہیں۔ ارے فورات کیا چیز تھا کہ آپ کے اشارے پہ نہ آتا؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، حسین ایک اشارہ کرتے کوثر کی نہریں کربلا میں چھلک پڑتی، یہ کوثر کی نہریں کربلا میں چھلک پڑتی۔ امام مجبور نہیں تھے، مجبور کہہ کے ان کی شہادت کا مذاق مت بنایا جائے، ہر طاقت موجود تھی لیکن مقصد نانا کے دین کا بچانا تھا جس کے لیے قربانی دی، جس کے لیے آپ نے اپنے خاندان کا بچہ بچہ قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام بالخصوص حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضور علیہ السلام کی محبت ہے، اس کے کیا ہی کہنا، اس کا کیا ہی کہنا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی نا اس سے قبل حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، آج ایک بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا ام فضل تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ الحمدللہ ہم احادیث سے ہٹ کے بات کرنے والے نہیں ہیں، حضرت امام حسین کی شان بیان کرنے کے لیے ہمیں آگے پیچھے کی بات کا سہارا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ ان کی شان اتنی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے لبوں سے بیان فرمائی ہے، اور ان کی شان بیان کرنے کے لیے مصطفیٰ کے فرامین کافی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ نے اپنے جسم مبارک سے گوشت کا ٹکڑا میری جھولی میں عنایت فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی تعبیر بڑی حسین ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ میری شہزادی فاطمہ کو ایک اور شہزادہ عطا فرمائے گا، ایک اور شہزادہ عطا فرمائے گا۔ پھر جب امام حسین کی ولادت ہوتی ہے، سیدنا امام علی مقام کی ولادت ہوتی ہے، حضرت علی کی خواہش تھی یہاں بھی کہ آپ کا نام حرب رکھا جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میرے شہزادے کا نام حسین ہوگا، حسین ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں آج کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھٹی میں یا شہد دیتا ہے یا کوئی اور میٹھی چیز اسے دی جاتی ہے، امام علی مقام کی گھٹی کیا تھی؟ حضور علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس ان کے منہ میں ڈالی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پر لاکھوں سلام، وہ زبان امام نے چوسی اور حضور علیہ السلام کا لعاب دہن امام کی گھٹی تھا، امام علی مقام کی گھٹی تھا۔ آپ کا عقیقہ بھی حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ سلام علیہا فرماتی ہے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی محل مبارک کے پاس سے گزر رہی تھی، مجھے حضور کے محل مبارک سے زار و قطار رونے کی آواز آئی۔ ام سلمہ سلام علیہا فرماتی ہیں، ام المؤمنین سلام علیہا، کہ میں تیز قدموں سے چلتی حضور کے محل مبارک میں داخل ہوئی کہ حضور علیہ السلام کے رونے کی آواز آ رہی ہے، سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، رونے کی یعنی سسکی کی آواز آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو کے جب گئی تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے شہزادے حضرت امام حسین کو سینے سے لگا رکھا ہے اور حضور علیہ السلام رو رو کے فرما رہے ہیں، ام سلمہ ابھی میں اپنے شہزادے حسین کو پیار کر رہا تھا کہ جبریل میری بارگاہ میں حاضر ہوا اور جبریل نے مجھے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کے اس نواسے کو آپ کی اپنی امت کربلا میں اس بے دردی سے شہید کر ڈالے گی، شہید کر ڈالے گی۔ حضور علیہ السلام کو علم تھا، اپنے علم نبوت سے بھی علم تھا کہ کیا ہونا ہے، اس لیے آقا علیہ السلام بار بار حضرت امام حسین کے گردن پہ بوسہ دیا کرتے، حضرت امام حسن کو لبوں پہ چوما کرتے اور امام حسین کی گردن پہ بوسہ دیا کرتے۔ اور یہ نہیں ہوا کہ کبھی ایک بار ہو گیا یا 4 بار ہو گیا، جتنی بار حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت امام حسین حاضر ہوتے، حضور علیہ السلام اپنے شہزادے کو اٹھاتے، گود میں لیتے اور گردن پہ چوما کرتے، گردن پہ بوسہ دیا کرتے۔ میں اکثر یہ سوچنے پہ پریشان ہو جاتا ہوں، اکثر یہ سوچنے بیٹھ جاتا ہوں کہ ایک بار میرے نبی نے حضرت اسود کو چوما تھا، آج تک دنیا اس کو چوم رہی ہے، آج تک اسے چوما جا رہا ہے اور قیامت تک اہل ایمان اس کو چومتے رہیں گے۔ آج تک اگر کوئی اس کو چومتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس کی شفاعت کرے گا۔ اگر کوئی اس تک رش کی وجہ سے پہنچ نہیں پاتا، کوئی مطاب میں دور سے بھی حجر اسود کو اشارہ کر دیتا ہے، قیامت کے دن وہ پتھر اس کو
پہچانے گا بھی اور اس کی شفاعت بھی کرے گا۔ ارے خود سوچو، میرے نبی ایک پتھر کو چوم لے تو اس کا یہ عالم ہے کہ وہ چومنے والے کی شفاعت کرے گا۔ جس حسین کو میرے نبی نے بار بار چوم کے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، اگر وہ اس سے محبت کرے گا تو قیامت کے دن وہ اسے کیسے نہیں پہچانے گا؟ حضور علیہ السلام نے جیسے حضرت سیدہ کائنات سلام علیہا قبضہ منی فرمایا، ویسے حضور علیہ السلام حسنین کریمین کو بھی فرمایا کرتے کہ یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ علماء تشریف فرما ہے وہ زمین کا ٹکڑا جو اس وقت میرے نبی کے جسم مبارک کے ساتھ لگ رہا ہے نا، جو اس وقت میرے نبی کے جسم مبارک کے ساتھ لگ رہا ہے، محدثین کہتے ہیں اس کا مقام عرش الہی سے افضل ہے۔ جو زمین کا ٹکڑا میرے نبی کے بدن سے لگ رہا ہے اس کا مقام عرش الہی سے افضل ہے۔ ارے خود سوچو، زمین کا ٹکڑا میرے نبی کا جسم سے لگے تو وہ عرش سے افضل ہے، تو جس کو میرے نبی اپنے جگر کا ٹکڑا کہے اس کا مقام زمین پہ نہیں عرش پہ تلاش کرو۔ کیا ہوگا جس کو میرے نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، جس کو میرے آقا علیہ السلام اپنے جگر کا ٹکڑا کہے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا، ایک مرتبہ کتب احادیث میں موجود ہے حضور علیہ السلام حسنین کریمین سے کھیل رہے تھے۔ میں پیغام کی طرف بھی آتا ہوں تھوڑا سا اشعار میں بیان کر کے۔ حضور علیہ السلام حسنین کریمین سے کھیل رہے تھے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ دونوں شہزادے کشتی کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام بھی جلوہ گر تھے اور مالکہ کائنات حضرت سیدہ زہرا سلام علیہا بھی جلوہ گر تھی۔ حضور علیہ السلام حضرت امام حسن کو کشتی کی ترتیب بتا رہے تھے، حسن ایسے کشتی کرتے ہیں، ایسے وار کرتے ہیں، ایسے لڑو۔ حضرت امام حسین کو نہیں بتا رہے تھے۔ حضرت سیدہ کائنات نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن عمر میں بڑا ہے، حسین عمر میں چھوٹا ہے، آپ بڑے کو تو کشتی کا طریقہ بتا رہے ہیں، چھوٹوں کو آپ کشتی کا طریقہ نہیں بتا رہے۔ حضور نے فرمایا حسن کو ضرورت ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں، حسین کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین کے کان میں جبریل آسمان سے اتر کے اس کو کشتی کا طریقہ سکھا رہا ہے، اس کو کشتی کی ترتیب بتا رہا ہے۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے ان کا بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ بلکہ پڑھ لوں ترنم میں اگر آپ کی اجازت ہے، بے اجازت کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے۔ میں تقریر تھوڑا سنجیدہ آواز میں کرتا ہوں، کلام میں شریک ہونا ہے تو ان اشعار میں ہو جائیے۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان۔ آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں پہرے مدخل اہل بیت، تم کو مژدہ نارے کا اے دشمن آلے اہل بیت، تم کو مژدہ نارے کا اے دشمن، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیہ، شان اہل بیت میں گستاخیاں بے باقیہ، لعنت اللہ علیکم دشمن آلے۔ دور میں نہیں تھے، آج بھی بڑے ہیں، اس لیے آج بھی آپ سب بڑھو لعنت اللہ علیکم دشمن آلے۔ کسی کی دوستی ہے تو وہ دوستی ملحوظ رکھے، اور نصب ذرا ایک بار میرے ساتھ کہو، لعنت اللہ علیکم دشمن آلے، کہ زبان سے ہو بیان
شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدح حضور، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت اور بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے حسن، بے ادب گستاخ لوگوں کو سنا دے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی، داستانے یوں کہا کرتے ہیں سنی، داستانے ایک بار کہہ دو نا، یوں کہا کرتے ہیں سنی، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حسین کے کان میں جبریل اس کو کشتی کا طریقہ بتا رہا ہے، جبریل اس کو کشتی کا طریقہ بتا رہا ہے۔ میں پیغام کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، بات کو میں نے مختصر بھی رکھنے کا عادی ہوں، پیغام کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، جلدی سے کچھ بیان کرتا چلتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے حضور علیہ السلام کی محبت کے کئی مناظر حضرت امام علی مقام کے ساتھ، کبھی حضور سجدے میں ہوتے، حسین کندھے پہ سوار ہوتے، سجدے کو طول دے دیا جاتا، حضور علیہ السلام ممبر پہ خطبہ دے رہے ہوتے، ایسا بھی ہوا حضور علیہ السلام ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت حسین لڑکھڑاتے ہوئے اس وقت صحیح چل نہیں سک رہے، لڑکھڑاتے ہوئے ممبر کے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام ممبر سے خطبہ چھوڑتے ہیں، زمین پہ اترتے ہیں، اپنے شہزادے کو چوم کے ممبر پہ ساتھ لے جا کے ممبر پہ بیٹھاتے ہیں۔ تھی نہ چاہت دل میں زہرا کہ دلاروں کی اگر، تھی نہ چاہت دل میں زہرا کہ دلاروں کی اگر، تو کیوں اترتے تھے نبی ممبر سے خطبہ چھوڑ کر، کیوں اترتے تھے نبی ممبر سے خطبہ چھوڑ کر۔ آج لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ بھئی صحابہ کرام تھے اور اہل بیت کے درمیان معاذ اللہ کو اختلافات تھے، اور ہم یہ سب کچھ سن کے حضور کے اہل بیت کی اتنی عزت کرتے ہیں، تو جو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کرتے تھے ان کی محبت اہل بیت کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا سنو ان کی محبت اہل بیت کا عالم کیا ہوگا۔ کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مراد رسول ہیں، جو مراد رسول ہیں، وہ فاروق اعظم جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ فاروق اعظم جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کی زبان پہ اللہ نے حق کو جاری کیا ہے، فاروق اعظم، وہ فاروق اعظم جن کے دور میں تقریباً آدھی دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرانے لگا تھا، وہ فاروق اعظم جنہوں نے اسلام کو ہزاروں مربع میل تک اسلام کی حکومت کو پھیلا دیا تھا، فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں، فاروق اعظم ممبر پہ جلوہ گر ہے، اور آپ کے خطبے میں اتنی آپ کی توجہ لوگوں کی ہوتی تھی کہ اگر باہر دھوپ بھی ہوا کرتی، ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں، باہر لوگ دھوپ سے پریشان ہو رہے ہیں، آپ خطبہ چھوڑتے ہیں، سورج کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے عمر بن خطاب خطبہ دے رہا ہے، فوراً بادل چھا جایا۔ فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں جن کے خطبہ میں اتنی توجہ درکار ہوتی تھی کہ سورج دھوپ دکھائے تو آپ اس کے سر کچھ کر دیتے ہیں، فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں، سامنے سے حضرت امام حسین تشریف لاتے ہیں، کیونکہ ابھی عمر کم ہے، دیکھا ممبر پہ فاروق اعظم کو تو نانا کی یاد آ گئی، کہا عمر یہ تو میرے نانے کا ممبر ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا اترو ممبر سے، آپ نے فرمایا یہ تو میرے نانا کا ممبر ہے۔ فاروق اعظم ممبر سے اترتے ہیں، گھٹنوں کا بل بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں حسین صرف ممبر تیرے نانے کا نہیں، یہ ممبر بھی تیرے نانے کا ہے، یہ عمر بھی تیرے نانے کا ہے، اور عرب میں یہ محاورہ جو ہے یہ عزت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہا حسین جو میرے سر کا بال ہے نا یہ بھی تیرے نانے کی وجہ سے ہے، یہ نہیں کہا کہ عمر بن خطاب آج پتہ نہیں کہاں ہوتا اور کیسا ہوتا
تھا, آج اگر امیر المومنین بن کے اس منبر پہ بیٹھا ہے حسین, یہ تیرے نانے کی بدولت بیٹھا ہے, تیرے نانے کی بدولت بیٹھا ہے. یہ صحابہ کی محبت یہ اہل بیت کے ساتھ. اچھا یہ واقعہ دونوں کا نہیں ہے, یہ اس کا کیونکہ کم عمر تھے حضرت سیدنا امام حسین, یہ حضرت امام حسین کا واقعہ ہے. آپ نے سن رکھا ہے نا کہ حضرت عمر بن خطاب کے شہزادے بازار میں کھڑے بیان کر رہے ہیں, ہمارا باپ عمر وہ ہے جو امیر المؤمنین ہے, ہمارا باپ عمر وہ ہے دریا بھی جس کے حکم کی پیروی کرتا ہے, اگر وہ دریا کو رکا لکھ دے تو دریا اس کے حکم کی بجاوری کرتا ہے. ہمارا باپ عمر وہ ہے کہ اگر مدینہ میں زلزلہ آئے وہ زمین کو ٹھوکر مار کے کہتا ہے کیا میں نے تجھ پہ عدل نہیں کیا, اس کے بعد دوبارہ مدینہ میں زلزلہ نہیں آتا. ہمارا باپ عمر وہ ہے کہ اگر قرآن کی سب سے زیادہ آیات کسی کی خواہش کے مطابق نازل ہوئی تو عمر بن خطاب کی خواہش کے مطابق نازل ہوئی. ہمارا باپ عمر وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کی زبان پہ اللہ نے حق جاری کیا ہے, جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو یہ ہوتا, جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کے غضب سے بچو کیونکہ جب عمر جلال میں آتا ہے تو اللہ بھی جلال میں آ جاتا ہے. یہ شان بیان کر رہے ہیں. بعض سے حضرت حسین گزرتے ہیں, حضرت حسن گزرتے ہیں, حسنین کریمین گزرتے ہیں. حضرت حسن نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے نانا کا غلام ہے عمر, یہ کیوں نہیں کہتے تھے؟ جب جا کے بتایا آپ نے فرمایا واقعتاً انہوں نے یہ کہا ہاں واقعتاً یہ کہا ان کو بولو یہ تحریر کر دیں, ذرا یہ غلامی کی سند اپنے دست مبارک سے لکھ کے عنایت فرما دیں. آپ لکھ کے حضرت حسن عنایت فرماتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں وہ عمر بن خطاب جن کی جنت پہ شک کرنے والا ہمارے نزدیک لعنتی ہے, اور جن کے ایمان پہ شک کرنے والا ہمارے نزدیک بے ایمان ہے, مسلمان نہیں ہے. وہ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ پہلے عمر کو بڑا ڈر لگتا تھا لیکن حسن کے ہاتھ سے لکھی سند کے بعد اب عمر کو قبر کا کوئی خوف نہیں. حسن کے ہاتھ سے آئی ہوئی سند کے بعد اب عمر کو کوئی خوف نہیں ہے. یہ مقام اور مرتبہ ہے حضرت امام حسن, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا مقام ہے میرے آقا علیہ السلام کی شہزادوں کا. ایک حدیث بیان کر کے پھر میں بس پیغام پہ مختصر سی بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو تخلیق فرمایا نا تو جنت نے عرض کی کہ یا اللہ تو نے مجھے فرمایا تھا کہ تو مجھے 2 نوروں سے سجائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تجھے حسن و حسین نہیں دیے؟ یہ کہانی نہیں ہے, حضور کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ اس وقت اللہ نے جنت سے فرمایا کیا میں نے تجھے حسن و حسین نہیں دیے؟ ان کو میں نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے. جنت تجھے حسن و حسین سے سردار, جنت کو حسن و حسین سے اللہ تعالیٰ نے سجا دیا. اور جنتی جوانوں کے سردار سے مراد ہے کہ ہر جنتی کے سردار ہیں. جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا, کوئی بوڑھا نہیں جائے گا. فرمایا نا عبارت آئی جنت کی دعا, فرمایا کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. پریشان ہو گئی حضور میرا کیا قصور ہے, اگر میں بوڑھی ہو گئی ہوں مجھے موت نہیں آئی اب میں جنت سے محروم رہوں گی. فرمایا کہ ہر بوڑھے کو جوان کر کے جنت میں بھیجا جائے گا, جوان کر کے جنت میں بھیجا جائے گا. تو ہر جنتی کے سردار کا نام کیا ہے؟ اب کیا بات ہے یار, ہر جنتی جوان کے نام کا سردار حسن و حسین ہے, اور ہر جنتی عورت کی سردار کا نام کیا ہے؟ اب یہاں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے بھئی معاذ اللہ سیدہ کائنات سلام علیہا اور سیدہ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا, ان کے درمیان جو ہے اختلافات تھے. آپ کو پتا ہے یہ حدیث کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے, یہ حضور نے کب ارشاد فرمائی؟ کس وقت ارشاد فرمائی حضور نے؟ حضور نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے آخری لمحات میں ارشاد فرمائی. ویسے تو حضور آج بھی زندہ ہے, یعنی زندگی کا یہ انداز اپنانے سے پہلے جس میں آج زندہ ہے. حضور علیہ السلام نے حضرت سیدہ کائنات کو پاس بلایا, کچھ ارشاد فرمایا, اس سے وہ رو پڑی. پھر پاس بلایا, پھر کچھ ارشاد فرمایا, اس سے وہ مسکرانا شروع ہو گئی.
ام المؤمنین نے پوچھا تو ام المؤمنین بھی سن رہی تھی. کہا کہ پہلے حضور نے جب ارشاد فرمایا وہ قرآن کریم کو 2 بار دور کے باہر ہے اور اس طرح ارشاد فرمایا جس سے حضرت سیدہ کائنات سمجھ گئی کہ اب حضور علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر جلوہ گر ہو گئے, رو پڑی. پھر بلایا, کہا کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ میری اہل بیت میں سب سے پہلے میرے پاس تم آؤ گی, اور کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اللہ نے تمہیں تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا. اچھا آپ کو پتا ہے حدیث کی راویہ کون ہے؟ یہ حدیث کن سے مروی ہے؟ اس حدیث کی راویہ ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا. اور حضور نے یہ حدیث صحابہ کی مجلس میں نہیں ارشاد فرمائی کہ چلو راویہ یہ ہے, اوروں نے بھی سنا اور بھی گواہ تھے تو بتا دیا. اس حدیث کی واحد راویہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا ہے, کیونکہ یہ حضور نے گھر کے اندر فرمائی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور نے حکم نہیں فرمایا کہ باہر جا کے لوگوں کو یہ بتاؤ. اب اگر کسی سے اختلاف ہو نا تو اس کی کوئی تعریف سمجھ سننے میں آئے نا تو اس کو دبا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہو گئی, بیان کرنا ضروری تو نہیں ہے نا, تعریف کو دبا دیا جاتا ہے, اس کا ڈنکا نہیں بجایا جاتا. آپ کو اگر کسی سے اختلاف ہے, آپ اس کی تعریف سنیں گے, اس کو آگے بیان کریں گے یا دبا دیں گے؟ جواب دیجئے نا, بیان کریں گے یا دبا دیں گے؟ اگر ان میں اختلاف ہوتا نا, حضرت عائشہ صدیقہ اس کو باہر آ کے امت کے آگے بیان نہ کرتی. حضرت عائشہ نے اس کو چھپایا نہیں, اس کو دبایا نہیں, فوراً باہر آ کے صحابہ کو بتایا, صحابہ تک پیغام بھیجا. اور مبارک ہو, رسول اللہ نے فرمایا ہے تمام جنتی عورتوں کی سردار کا نام فاطمہ ہے. اور ڈنکے تب نہیں بنائے جاتے جب اختلاف ہو, کسی کی عزت کا ڈنکا تب بتایا جاتا ہے جب وہ جان سے زیادہ عزیز ہو. پتہ چلا سیدہ عائشہ نے پوری امت کو یہ بتا کے واضح کر دیا, فاطمہ جیسے حضور کی جان کا نام ہے ویسے عائشہ کی بھی جان کا نام ہے, ویسے عائشہ کی بھی جان کا نام ہے. بخاری میں حضرت عائشہ کا ہی فرمان موجود ہے نا کہ فاطمہ اٹھتی ہے تو ایسے جیسے حضور اٹھتے ہیں, بیٹھتی ہے تو ایسے جیسے حضور بیٹھتے ہیں, بولتی ہے تو ایسے جیسے حضور بولتے ہیں, دکھتی ہے تو ایسے جیسے حضور دکھتے ہیں. کہا ہے تو یہ فاطمہ, لیکن اس میں نظر مصطفیٰ. کس نے کہا؟ یہ ام المؤمنین نے کہا. ایک بات اور سنا دیتا ہوں, شرف المصطفیٰ 1000 سال پہلے لکھے جانے والی سیرت کی کتاب ہے, حضور کے مناقب میں شرف المصطفیٰ میں موجود ہے. ایک مرتبہ حضرت حسن و حسین جو ہے نا وہ صحن میں کھیل رہے ہیں. ام المؤمنین نے محل مبارک سے دیکھا, محل مبارک کا پردہ ہٹایا, دیکھا کہ شہزادے کھیل رہے ہیں اور تیز دھوپ ہے, ان پہ دھوپ پڑ رہی ہے. حضرت ام المؤمنین سلام علیہا, حضرت ام المؤمنین گئی شہزادوں کے پاس. اب کے پاس ایک چادر تھی, اس کے 2 ٹکڑے کیے, ایک حضرت حسن کو پیش کیا, ایک حضرت حسین کو پیش کیا. چند دینار تھے, کچھ حضرت حسن کو دیے, کچھ حضرت حسین کو دیے. وہ دونوں جب اس تحفے لے کے نکلے, آگے سے حضور آ رہے ہیں. حضور نے فرمایا حسن و حسین تمہاری یہ خدمت کس نے کی, اللہ اس کو بھلا کرے, اللہ اس کا بھلا کرے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمیں ہماری ماں عائشہ نے دیے. کس نے دیے ہیں؟ حسن و حسین نے کہا کہ ہمیں ہماری ماں عائشہ نے دیے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ شرف المصطفیٰ میں موجود ہے, حسن و حسین مجھے اللہ کی قسم ہے ہاں عائشہ تمہاری ماں ہے, عائشہ تمہاری ماں کا درجہ رکھتی ہے. جب یہ بات ام المومنین تک پہنچی, ام المومنین نے کہا حضور نے مجھے اتنا کچھ عطا فرمایا کہ میں شمار نہیں کر سکتی, لیکن مجھے زندگی میں اس سے زیادہ کسی اور بات کی خوشی نہیں ہوئی کہ حضور نے مجھے حسن و حسین کی ماں کا درجہ دیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر حضرت حسن حسین کا, اگر امام حسین کا پیغام دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھو کہ آپ نے شہادت دی کیوں. یہ بڑا خوبصورت انہوں نے عنوان رکھا, پیغام حسین. میں نے بہت چند نمازی بات کرنی ہے لیکن آپ کی توجہ درکار ہے. پیغام حسین, شہادت حسین کا جلسہ کیا جاتا ہے, بہت اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. اپنے محسنین کی قربانیوں کو بھول جانے والا قوم جو ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہو سکتی. اپنے محسنوں کی قربانی کو یاد رکھنا چاہیے. جو 10 دن ہوں گے, ہمارے اہل سنت میں بھی ہوتا ہے, 15 دن ہوں گے, 4 دن ہوں گے, 1 دن ہوگا, شہادت بیان کریں گے, صحیح سے شہادت بیان کریں گے, کرنی بھی چاہیے. لیکن ایک بار بھی لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ شہادت ہوئی کیوں. آپ بتائیے اس جلسے کا پھر کیا مراد ہے؟ یہ جلسے کا آپ نے لوگوں کو اس سے دینا کیا مقصود تھا؟ اگر آپ نے لوگوں کو بلایا ہے شہادت سنانے,
میں ایسا بے وقوف نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ یہ شہادت کی قصہ سنانے کی کیا ضرورت ہے. یہ شہادت کی داستان سنانا بے حد ضروری ہے. جس انداز میں ہمارے اہل سنت کے عقائد کا طریقہ ہے اس انداز میں شہادت بیان کرنا بے حد ضروری ہے. یہ اپنے محسنوں کی قربانیوں کو یاد کرنا ہے. لیکن کیا امام حسین صرف اس وجہ سے شہید ہوئے تھے کہ ہر سال محرم الحرام میں ان کی شہادت کے واقعات سنا کے رو لیا جائے، رلا دیا جائے اور حق ادا ہو گیا باقی سارا سال بھول جاؤ؟ ہرگز نہیں. امام علی مقام کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ آپ مدینہ منورہ سے شہزادے اور شہزادیوں کو لے کے نکلے. شہزادوں اور شہزادیوں کو تو کیوں نکلے؟ اس کا کوئی مقصد تھا. یہ جو لعنتی یزید تھا نا، جب یہ 60 سنہ ہجری میں جب یہ لعنتی یزید، ہم یہ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جو نہیں بیٹھتا اس پہ یہ ایسی بے احتیاطیاں نہ کیا کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یزید لعنتی ہے، لعنتی. اور یہ امام جلال الدین سیوطی نے بھی کہا ہے کہ لعنت ان لوگوں پہ جنہوں نے رسول اللہ کے نواسے کو شہید کیا، اس کا حکم دیا اور اس کی معاونت کی. ہمارے نزدیک یزید لعنتی ہے. ہاتھ اٹھا کے جس جس کا دل کرتا ہے وہ کہے، جس جس کی یہ تحقیق ہے. اگر کوئی اور بزرگوں کی تحقیق کا قائل ہے تو ہم اس پر زور بھی نہیں دیتے، برا بھلا بھی نہیں کہتے. لیکن یہ ضرور کہہ دو، میں کہتا ہوں جو میرے ساتھ اگر ہاتھ اٹھا کے کہے لعنت ہو یزید کمینے، لعنت ہو یزید، لعنت ہو یزید، لعنت ہو یزید ملعون. یہ لعنتی جب 60 سنہ ہجری میں تخت نشین ہوا نا، اس کی بدماشیاں کسی سے چھپی نہیں تھی. صرف واقعہ کربلا ہی نہیں، یہ پیغام میں آپ کو پیغام کی طرف لا رہا ہوں، صرف واقعہ کربلا ہی نہیں، اس کی بدماشیاں کسی سے چھپی نہیں تھی. یہ شرابی تھا اور سر عام فاسق محنت تھا، مطاف میں بیٹھ کے شراب پیتا تھا. ایک مرتبہ یہ مطاف میں بیٹھا شراب پی رہا تھا، پاس سے حضرت امام حسین گزرے. اس نے آپ کی طرف جام بھرایا اور کہا حسین یہ جام پی لو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شرابیوں کے لیے خرابی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ نمازیوں کے لیے خرابی ہے. آپ استغفر اللہ کہتے آگے بڑھ گئے. یہ زانی تھا، یہ شرابی تھا، یہ شریعت مطہرہ کا کھلا خلا ورزی کرنے والا تھا. 700 صحابہ کو اس کے کہنے پہ شہید کیا گیا تھا. 10,000 تابعین کو اس لعنتی یزید کے کہنے پہ شہید کیا گیا تھا. 300 عورتوں کے آبرو ریزی مدینہ منورہ جیسی مقدس اور مکہ مکرمہ جیسی مشرف سرزمین پہ اس لعنتی یزید کی وجہ سے کی گئی تھی، اس کے کہنے پہ کی گئی تھی. اس یزید نے کعبۃ اللہ پہ سنگباری کر دی، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو جلا دیا گیا. اس یزید نے مسجد نبوی پہ حملہ کیا. 3 دن اور 3 راتیں اس نے منبر رسول کے ساتھ گھوڑوں کو باندھ کے رکھا اور مسجد نبوی میں اذان و اقامت روک دی. جب یہ لعنتی تخت نشین ہوا نا، میں نے شہادت کا واقعہ بیان نہیں کرنا ہو، یہ بھی نہ سوچے گا کہ میں اس کا منکر ہوں. آپ نے ابھی کیو ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا اور ویسے بھی دیکھا ہوگا، میں نے اس شہادت کا واقعہ بیان کرتا ہوں اور یہ کہہ کے کرتا ہوں کہ اپنے محسنوں کی قربانی کو مت بھولنا. لیکن اس وقت کیونکہ اس کا موقع نہیں ہے، میں نے صرف مقصد بیان کرنا ہے اور اس سے پیغام بیان کرنا ہے. جب حضرت امام علی مقام کو بلایا، یزید نے جب تخت نشین ہوا تو اس نے ولید نامی شخص کو مدینہ منورہ کا گورنر بنایا. یہ بڑا غور سے سن لیجیے گا، یہ آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے. ولید نامی شخص کو جب اس نے گورنر بنایا تو ایک بہت بڑا لعنتی جس کا نام مروان بن حکم ہے، وہ آیا اور اس نے ولید کو کہا کہ حسین کو بلاؤ اور بولو تمہارے یزید کے لیے بیعت کرے. اس نے حضرت امام حسین کو پیغام بھیجا. حضرت امام حسین حاضر ہوئے. اس سے کہا کہ یزید جو ہے وہ تخت نشین ہو چکا ہے. ولید نے کہا اور یزید کے لیے بیعت کر دو. آپ نے فرمایا میں کبھی بھی اس فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کروں گا، میں کبھی بھی اس زانی کی بیعت نہیں کروں گا، میں کبھی بھی اس تارک شریعت کی بیعت نہیں کروں گا جو میرے نانا کی سنت پہ حملہ کرنے والا ہے، میرے نانا کی سنت کو میرے نانا کی امت سے دور کرنے والا ہے. یہ کہہ کہ آپ پلٹے تو مروان نے کہا کہ ولید اگر انہوں نے بیعت نہ کی، یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، رسول اللہ کی زبان سے لوگ ان کی تعریف سن چکے ہیں، ان کو لوگ رسول اللہ کے کندھوں پہ سواری کرتا دیکھ چکے ہیں، رسول اللہ کی ان کے ساتھ بے مثال محبت لوگ دیکھ چکے ہیں، یہ سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ مولا علی کے شہزادے ہیں. اگر انہوں نے بیعت نہ کی نا اور یہ یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے تو یزید کے ساتھ کوئی نہیں جڑے گا، یزید کی بیعت کوئی بھی نہیں کرے گا. بہترین
موقع ہے، ان کو یہیں پہ قتل کر دو۔ اگر انہوں نے بیعت نہ کی یزید کے ساتھ لوگوں کا جڑنا مشکل ہو جائے گا۔ ابھی ایک کانوں میں پہنچنا تھا امام حسین کے، آپ الٹے قدم پھرے، محمدی چھار سے حیدری شیر نکلا، تلوار نکالی، فضا میں لہرائی، کہا مروان بن حکم اور او ولید تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں حسین ہوں، حسین علی کا بیٹا ہے، علی ابو طالب کا بیٹا ہے، میں سیدہ فاطمہ کا دودھ پینے والا ہوں، میں رسول اللہ کے پیٹ میں بیٹھ کے کھیلنے والا ہوں، میں رسول اللہ کے کندھوں پہ سواری کرنے والا ہوں، میں رسول اللہ کی زبان چوسنے والا ہوں، میں وہ ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا ہے حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں، میں وہ ہوں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یہ فاسق و فاجر، یہ زانی، یہ قاتل، یہ شریعت کا تارک، یہ ملعون، یہ یزید، حسین اس کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ اب یہ وجہ تھی انکار بیعت کی۔ آج پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آتے ہیں نا، بھئی یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، اور یہ اقتدار کی خاطر لڑے۔ ایک چاہتا تھا کہ میں تخت نشین ہو جاؤں، دوسرا چاہتا تھا کہ میں تخت نشین ہو جاؤں۔ لعنت وہ ایسی فکر کے اوپر کہ امام حسین اقتدار کے لالچ میں لڑے تھے۔ میرے لعنت اس فکر پہ بھیجی ہے کہ اگر کوئی یہ فکر کا پیش کرتا ہے کہ حضرت امام حسین معاذ اللہ، اگر اس الفاظ میں کوئی یہ فکر پیش کرتا ہے کہ حضرت حسین اقتدار کے بھوکے تھے اور اقتدار کی خاطر لڑ رہے تھے، میں کہتا ہوں لعنت ہو ایسے فکر کو۔ حضرت امام حسین اقتدار کے لیے نہیں لڑے، حضرت امام حسین نانا کے دین بچانے کے لیے لڑے۔ اس کی وجہ، اس کی دلیل کہ امام حسین نے انکار بیعت کی وجہ یہی بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں یزید کی بیعت اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ یہ میرے نانا کی سنت کا تارک ہے، اور میرے نانا کی سنت کو میرے نانا کی امت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اگر امام حسین کو اقتدار چاہیے ہوتا نا، اور آپ اقتدار کے لیے لڑ رہے ہوتے، تو ترواہا بن علی بن حاتم، جو حاتم تائی کا پوتا تھا، اس نے حضرت امام حسین کے پاس پیغام بھجوایا تھا۔ جب اس کو پتا چلا نا کہ یوں یزید مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، امام حسین کہہ رہے ہیں میں نے بیعت نہیں کرنی، اور یزید بیعت پہ مجبور کر رہا ہے، تو حاتم تائی کا پوتا جو عدی کا بیٹا ترواہا تھا، اس نے حضرت امام حسین کو پیغام بھیجا کہ میری پہاڑیوں میں آ جائیے، ہمارے لیے اعزاز ہوگا آپ کی خدمت کرنا، میں 30,000 کی فوج کا لشکر آپ کا ساتھ روانہ کروں گا، اور اگر اور ضرورت ہوئی تو اتنے ہی اور بھیج دوں گا، تو یزید کے تخت کو الٹ کے رکھ دیں گے۔ امام حسین نے اس وقت اس کو بتایا ترواہا میرا مقصد تخت نشین ہونا نہیں ہے، تخت کو ٹھکرا کے ثابت کر دیا شبیر نے، تخت کیا شے ہے، شہ کربو بلا کے سامنے کہا میرا مقصد تخت نشین ہونا نہیں ہے، میرا مقصد یزید کے چہرے سے چادر کھینچ کے اس کا مکروہ چہرہ امت کے سامنے لانا ہے، اور امت کو بتانا ہے کہ یہی وہ ملعون ہے جس کے بارے میں میرے نانا نے کہا تھا کہ 60 سنہ ہجری میں ایک شخص آئے گا جو میری سنت پہ حملہ کرے گا، میں نے اس کا مکروہ چہرہ دکھانا ہے اور اپنے نانا کی سنت کو بچانا۔ پیغام حسین میں ایک تو یہ ہے کہ کبھی بھی جابر کے آگے جھکنا نہیں ہے، کبھی بھی شریعت کے تارک کے آگے، یا اگر کوئی شریعت کے خلاف طاقت اٹھے اس کے آگے جھکنا نہیں ہے بلکہ سر اٹھا کے چلنا ہے۔ لیکن پیغام یہ ہے کہ مجھے بتاؤ یزید کیا چاہتا تھا؟ آج کی محفل سے خالی نہ جانا، یہ پیغام لے کے جانا۔ یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، اور شراب کو عام کرنا چاہتا تھا، زنا کو عام کرنا چاہتا تھا۔ یزید امت مصطفیٰ سے، امت مسلمہ سے سنت مصطفیٰ کو دور کر دینا چاہتا تھا کہ یہ سنت وغیرہ اس کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے۔ اب مجھے بتاؤ اگر کوئی زانی ہے، کوئی زنا کا عادت رکھنے والا ہے، زانی ہے، اور یہ ایام آئے تو وہ ملنگ بن کے آ جائے، علی علی یا حسن یا حسین، مجھے بتاؤ زبان میں تو وہ اپنے آپ کو حسینی کہہ رہا ہے، لیکن کردار میں وہ کیا کہلائے گا؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد، یہ حسینیت کیا ہے؟ یہ حسینیت بھی ایک کردار کا نام ہے اور یزیدیت بھی ایک کردار کا نام ہے۔ اسی کردار کو یزید عام کرنا چاہتا تھا اور اس کردار کو امام حسین عام کرنا چاہتے تھے۔ حسینیت ایک کردار کا نام ہے، وہ کردار کیا ہے؟
کہ نماز پڑھنی ہے، وہ کردار کیا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، وہ کردار کیا ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی، وہ کردار کیا ہے مخلوق خدا کے کام آنا ہے، وہ کردار کیا ہے کہ سنت مصطفیٰ سے دور نہیں رہنا، وہ کردار کیا ہے کہ ظاہر سے لے کے باطن تک سنت مصطفیٰ کو رکھنا ہے۔ اور یزیدیت بھی ایک کردار کا نام ہے، اور وہ یزیدیت کردار کیا ہے؟ وہ شرابی تھا، وہ زانی تھا، وہ بے نمازی تھا، وہ شریعت کا تارک تھا، وہ سنت کا تارک تھا، وہ لوگوں پر ظلم کرنے والا ظالم تھا۔ اب حسینی کیسے بننا ہے اور یزیدی کیسے بننا ہے؟ خالی نعرہ لگا کے نہیں، حسینیت اور یزیدیت کردار کا نام ہے۔ جس کا کردار حسینی ہوگا وہ حسینی ہے، اور جس کا کردار یزیدی ہوگا وہ یزیدی ہے۔ زانی حسینی نہیں ہو سکتا، بے نمازی حسینی نہیں ہو سکتا، تارک سنت حسینی نہیں ہو سکتا، تارک شریعت حسینی نہیں ہو سکتا، ظالم حسینی نہیں ہو سکتا، کسی غریب پر یا کسی بھی کمزور پہ ظلم کرنے والا حسینی نہیں ہو سکتا، وہ یزیدی ہوگا۔ وہ بے شمار دفعہ اپنے آپ کو حسینی کہہ دے، وہ ہوگا یزیدی۔ اور جو 5 وقت کا نمازی ہے، جو شریعت کا پابند ہے، جو سنت کا پابند ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، وہ واقعتاً حسینی ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے خالی زبانی کلامی حسینی بننا ہے یا حقیقت میں حسینی بننا ہے۔ حقیقت میں حسینیت ایک کردار کا نام ہے۔ شریعت مصطفیٰ کو تھام لو تاکہ حسینی بن جاؤ۔ اگر شریعت کے تارک رہے تو اپنے آپ کو لاکھ بار بھی حسینی کہتے رہو، تمہارا شمار یزیدی کردار میں ہوگا۔ کبھی بھی اس کردار کی طرف نہ جانا۔ یزیدی صرف وہ نہیں ہے جو یزید کے نعرے لگاتا ہے، یزیدی صرف وہ نہیں ہے جو اہل بیت کی مخالفت کرتا ہے، یزیدی وہ بھی ہے جو یزید کا کردار رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کردار میں بھی، گفتار میں بھی، اخلاق میں بھی، اعمال میں بھی، معاملات میں بھی، اقوال میں بھی اور افعال میں بھی حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس محفل کو قبول فرمائے۔ ایک میں تشریف رکھیے، دعا ہونی ہے، ایک میں تشریف رکھیے، ایک میں تشریف رکھیے۔ سارے احباب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے، کوئی اپنی جگہ سے نہیں رہے۔ سارے آپ تشریف رکھیے، آپ تشریف رکھیے۔ آپ نے ساتھ والے محلے میں جانا ہے، میں نے اسلام آباد جانا ہے، پنڈی جانا ہے، بیٹھ جائیے، میرا سفر زیادہ ہے۔ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے، سب تشریف رکھیے۔ دعا ہوگی، اس میں شریک ہونے کے بعد سب تشریف رکھیں گے۔ دعا سے پہلے کیا خیال ہے؟ 2 اشعار میں سلام نہ کر لیں امام علی مقام؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ، اگر تھک گئے ہو تو چھوڑ دیں۔ میرے ساتھ پڑھو، 1 منٹ سب بیٹھے، 2 اشعار میں ہم امام حسین کو سلام پیش کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ بیٹھ کے بادب طریقے سے میرے ساتھ یہ سلام پڑھیں، پھر ہم دعا کریں گے۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ میرے ساتھ مل کے ادب سے سلام پڑھنے کی کوشش کریں۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا۔ عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور، عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، اس پہ کرے رضا کو ہمارا۔ اکبر سے نوجوان برل میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان برل میں
کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا اصغر کی ننھی چال پہ لاکھوں ستم ہوئے، اصغر کی ننھی چال پہ لاکھوں ستم ہوئے، مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام۔ یا اللہ یا کریم، ہم سب کو یہاں جمع ہونا ہے، تیرا اور تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے، تیرے حبیب علیہ السلام کی آل پاک کا ذکر کرنا ہے، بالخصوص امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا۔ یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ یا کریم حضرت امام علی مقام، حضرت امام علی مقام کا صدقہ یا اللہ یا کریم حضور علیہ السلام کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کر کے عرض کرتے ہیں، یا اللہ یا کریم کرم فرما دے، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ یا کریم ہم سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ یا کریم ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما دے، یا اللہ یا کریم رات کا یہ پہر جس میں تیرے برگزیدہ بندے جاگا کرتے ہیں، جس میں تیرے برگزیدہ بندے بستر سے جدا ہو کر تجھے پکار رہے ہوتے ہیں، جس میں تو اپنے پکارنے والوں کی اور تجھے یاد کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرما رہا ہوتا ہے، یا اللہ رات کے اس پہر میں ہم گناہگار تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے تیری بارگاہ میں حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں، یا اللہ یا کریم ہمیں تقویٰ کی دولت عطا فرما دے، ہمیں متقی بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، یا اللہ یا کریم ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، ہمیں ایمان کا نور عطا فرما دے، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، ان کے تقاضوں پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارا نام اپنے پسندیدہ بندوں میں لکھ دے، یا اللہ ہمارا نام اپنے برگزیدہ بندوں میں لکھ دے، یا اللہ آج ہمارا نام رات کے اس پہر میں تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کر کے تجھے پکار کے کہتے ہیں، یا اللہ آج ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ ڈال جن پہ تو راضی ہو چکا ہے، یا اللہ اس مجمع میں جتنے بیمار حاضر ہیں شفا عطا فرما، جس کو رزق کی تنگی ہے جتنے کے ہاتھ پھیلے ہیں یا اللہ ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ یا کریم جو کوئی بھی جائز مراد یا جائز دعا لے کے یہاں حاضر ہے اس کے دعاؤں کو اور مرادوں کو پورا فرما دے، جو پریشان اس محفل میں حاضر ہے تو سب کے دلوں میں چھپے ہوئے بہتوں سے واقف ہے، یا اللہ یا کریم سب کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، سب کی تکلیف کو سکون میں بدل دے، سب کی مشکلات کو دور فرما، یا اللہ یا کریم میرے مرشد کریم کو عمر دراز بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھ، جنہوں نے محفل کا انعقاد کیا یا اللہ جنہوں نے اس محفل کو سجایا ان کے مقدر کو سجا دے، علامہ صاحب کو یا اللہ کریم اجر عظیم عطا فرما، ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار رکھ، یا اللہ یا کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو دشمن کی سازش سے محفوظ فرما، پاکستان امن کا گہوارہ رہے، یا اللہ یا کریم اس ملک کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں پہلی صف میں آنے کی توفیق عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔